کو ذکر وہ لق لقا یعنی تمام لگ لائے اللہ 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 ای جو کو ذکر قلبی آہے ذکر القلبی وسوسہ وسوسو خیال کے چاہے بوا جو کو قلب جو ذکر آ دل جو ذکر آ وہ انسان زبان نہ چورن دیا اکیو بند کرے زبان کے بند کرے ایکڑو خیال دل میں پیدا تھیندو آ تو مجھے دل میں آواز اچے دی پئی اللہ 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 زبان نہ چورن دیا دل میں آواز اندیا یہ ذکر قلبا ذکر القلبی وسوسہ یہ وسوسو آ یعنی یہ خیال آ ہکڑو تمہاں کے نے خیال میں رہنو آ تو مجھو دل جکو آ مجھے جکا دل آہے وہ ذکر کرے رہی آ تو اللہ دل میں زبان کھا جنہ دل میں لہندو آ تو سجو جکو بھی بلڈ سرکولیشن آ وہ تہاں جے دل میں گھومن دیا جکا بھی رت آئے وہ تہاں جے دل میں گھومی کرے سجے جسم میں ویندی آ تو جنہ دل ذاکر تھیندو آ تو سجو رت تہاں جو ذاکر تھیندو آ آہستہ آہستہ تہاں جو پورو وجود ذاکر بن جی ویندو آ تی ذکر قلبی آ ای ذکر روحی بھی آہے کترا ہی اقسام آہن لیکن اللہ جل جلالہ جی جکا مصنوعات آ جکا تخلیق آ جکا خالق کائنات جی تخلیق آہے انہیں میں غور و فکر کرن بھی ایہو ذکر قلبی آ چھو جو ذکر قلبی جو مطلب آ خیال کرن تمام مصنوعات میں مخلوقات میں غور و فکر کیو ایہو بھی ذکر آ انہیں کے بھی ذکر چاہیے آ ہن تمام جگر مخلوق میں غور کیو تو ڈسو اللہ سائیں کیڑی نہ عجیب و شان عظیم و شان عجیب الخلقت مخلوق پیدا فرمائے سبھی سندھی سمجھو تھا سب کو سندھی سمجھ میں آتی ہے سب کو نہیں آتی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو بڑا عجیب بنایا ہے اور بڑا عظیم بنایا ہے اور سب چیزوں کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ تو فرماتے ہیں تو دیگر مخلوقات میں غور و فکر کیا کرے گا آسمانوں میں غور و فکر زمینوں میں غور و فکر تم کیا کرو گے پہلے اپنی ذات کے اندر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسا شاہکار پیدا فرمایا ہے اپنی ذات میں تو دیکھو اپنی آنکھوں کو دیکھیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے کتنا دور دیکھ سکتے ہیں اپنی گردن کو گھمائے بغیر صرف آنکھوں کو گھما کر دیکھا جا سکتا ہے اور آواز کو دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ آواز کیا شے پیدا فرمائی ہے آپ سن رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے یہ کیا چیز ہے جسے آپ سن رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو متحیر العقول ہے جہاں پر عقلیں حیرانگی میں پڑ جاتی ہیں وہ کیا چیز ہے وہ خود عقل ہے عقل کے بارے میں خود عقل ہی حیران ہے یعنی میں بول رہا ہوں آپ کی سماعت میں آپ کے کانوں میں جو الفاظ جو آواز آ رہے ہیں جو آواز آ رہی ہے وہ الفاظ ہے عقل اسے سمجھتی ہے اگر آپ کے ساتھ سختی سے بولا جائے تو آپ کا منہ بگڑ جاتا ہے آپ کے ساتھ خوشی کے الفاظ بولے جائیں آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے یعنی یہ الفاظ تو وہی ہے بولنے والا بھی وہی ہے لیکن یہ آپ کی عقل ہے جو فرق کر دیتی ہے جو امتیاز کرتی ہے الفاظ کے اندر لہجوں کے اندر اسی وجہ سے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ فرق نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انسان کو شاہکار بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا یہ بھی ذکر ہے کیا ہے یہ بھی ذکر ہے اور نماز کو بھی ذکر کہا جاتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو یعنی نماز کی طرف جاؤ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہاں پر بھی کثیر مفسرین نے اگر ذکر کو عام رکھو تو نماز بھی شامل ہے، آپ کی تسبیحات بھی شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر بھی شامل ہے، یہ سب کا سب ذکر میں آتا ہے۔ اس ذکر سے تمہیں کوئی شے غافل نہ کرے، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد۔ لیکن اکثر مفسرین نے یہاں پر ذکر سے مراد نماز لی کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے یعنی کہ تھکیات نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے یعنی نماز سے۔ اللہ گال نماز جی نتھی ونے والا ہے، چاہو سبحان اللہ۔ اللہ جو ذکر آ نماز بھی اللہ جو ذکر آ، اللہ کے ذکر سے تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کرے۔ یہ بس یوں خاص کرے ذکر فرمایا ہوں چھا جے کرے جو انسان پانجے مال جے کرے یا پانجی اولاد جے کرے غفلت میں پہندو اج ذکر نماز کا غفلت آہے پانجے کاروبار جے کرے، مو ٹائم نہ ہے، ماں دکان بند نہ تھو کرے سگاں، ماں پانجو کاروبار چھڑے نماز تے نہ تھو ونی سگاں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا اور وہ مسئلہ تھا سرکاری نوکری کے بارے میں۔ کوئی ایسی نوکری تھی کہ جس کے اندر شرعی قباحتیں تھی، شرعی خرابیوں ہوئیں انہیں نوکری میں۔ اکثر طور جے گورنمنٹ جو جاب آہن سرکاری جے کا نوکری ہوندی آ انہیں میں شرعی خرابیوں ہوندیوں آہن، جے کہ صاحب اقتدار تھی ونجن، جن کو اقتدار اور طاقت مل جاتی ہے وہ ظلم کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم کر دیتے ہیں۔ تو امام اہل سنت سے کسی ایسی نوکری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ سرکاری نوکریاں اکثر طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں، یا تو ملازمین جاتے نہیں، اسکولن جو حال لسو، دیگر کہاں سرکاری جے کے ادارہ ہیں انہوں جو حال لسو، چھو جو کوئی پچھن وارو نہ ہے جیسی تائیں اساں جے متھاں ڈنڈو سدھو نہ کیو ونے تو اساں پاکستانن جو یہ ہکڑو رواج تھی ویو آ، ہکڑی عادت تھی وئی آ، اساں صحیح کم نہ کندا سے۔ تو کوئی سرکاری اداروں میں چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو اس لیے وہاں پر کام بھی صحیح نہیں ہوتے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا چونکہ اس میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اس نوکری کو چھوڑ دیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نوکری چھوڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ نوکری چھوڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ سود لینے والا بھی یہی کہتا ہے اگر میں سودی کاروبار نہ کروں کھاؤں گا کیسے؟ رشوت لینے والا بھی یہی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان کا ایمان اپنے رب سے زیادہ سود پر ہو گیا، رشوت پر ہو گیا، ان چیزوں پر یقین کر لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں رکوع میں بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، قیام میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، یعنی ایک رکعت میں 3 مرتبہ رکوع میں، 3 مرتبہ ایک سجدے میں، پھر قیام میں، ہر جگہ اللہ ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ تجھے پالنے والا تیرا کاروبار نہیں، تجھے پالنے والی تیری نوکری نہیں، تجھے پالنے والا سود نہیں، چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، تیری غلط بیانیاں نہیں، بلکہ تجھے پالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہے؟ تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت سے یہی بات ہوئی کہ اگر یہ چھوڑے گا، چھوڑ دوں تو پھر کھاؤں گا کیسے؟ تو امام علیہ سنت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، سننا چاہیں گے؟ سبحان اللہ، سنبھالنے جیسا جواب ہے، دل میں رکھنے جیسا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب سی بات ہے
کیا عجیب سی بات ہے، توجہ کیجئے گا، کیا عجیب سی بات ہے کہ جو رب تجھے اپنی نافرمانی کرنے کے باوجود کھلا رہا ہے، یعنی تو غیر شرعی کام کر رہا ہے اس نوکری کے اندر، پھر بھی وہ پروردگار تجھے کھلا رہا ہے، تو کتنی عجیب بات ہے کہ تو یہ سوچتا ہے اگر اس کی فرما برداری کرے گا تو وہ تجھے نہیں کھلائے گا۔ انسان کی عقلیں کہاں پھنس گئی، انسان کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ یہ نافرمانی کر کے، یعنی سود لے کے یہ سوچتا ہے میں خوشحال رہوں گا، میں کھاؤں گا۔ کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو غلط کام کر کے پھر بھی وہ تجھے کھلا رہا ہے، تو اگر تو اس کی بارگاہ میں سر سجود ہو، توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں جھکے اور حلال چیزوں پر آ جائے، تو پروردگار تجھے نہیں کھلائے گا، ضرور کھلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا یہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، نماز سے تمہارا مال تمہیں غافل نہ کرے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک شاگرد بھی ملا، کہا حضور میں بھی آپ کے ساتھ سفر پہ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چلیں۔ جب سفر پر روانہ ہوئے، سفر طے ہوا تو ظاہر راستے میں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا۔ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ شاگرد سے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے ہیں؟ انہوں نے جیب سے نکالے تو 2 درہم نکلے۔ آپ نے فرمایا یہ 1 درہم میرا لو، 2 درہم اپنے ملاؤ اور جا کر روٹی لے کر آ جاؤ، تاکہ وقت ہو رہا ہے کھانے کا، ہم کھانا کھائیں گے۔ شاگرد گیا تو 3 درہم میں اسے 3 روٹیاں ملی۔ کتنی؟ بولیے 3 روٹیاں۔ کتنی روٹیاں ملی؟ 3 مانیوں ملیوں۔ شاگرد لے کر جب آ رہا ہے، اسے خیال آیا کہ جب ہم دونوں بیٹھ کر کھائیں گے تو ظاہر برابر کھایا جاتا ہے، 1.5 روٹی حضرت عیسیٰ کھا لیں گے، 1.5 روٹی میں کھاؤں گا، جبکہ انہوں نے 1 درہم دیا ہے، میں نے 2 درہم دیے ہیں، تو اس حساب سے تو انہیں 1 روٹی کھانی چاہیے، 2 مجھے کھانی چاہیے۔ اس حرص نے اور اس لالچ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، نفس و شیطان نے، کہ 1 روٹی تو ابھی کھا لے، 2 روٹیاں بچیں گی، مل کے کھا لیجئے گا۔ 1 روٹی اس نے کھا لی، لے کر آیا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد سیدنا عیسیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، یہ بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا حضور 2 روٹیاں ملی تھی۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے۔ سفر جاری کیا، آگے چلے تو دریا آیا، دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں تھی۔ اس ساتھی نے، اس شاگرد نے کہا کہ اب ہم یہ دریا کس طرح پار کریں گے؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالی انتظام فرمانے والا ہے۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے، نبی کی تو بڑی شان ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ سمندر کے پانی پر چلے جاتے ہیں اور ان کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوتے، تو اللہ کے نبی تھے۔ تو آپ پانی پہ، دریا کے پانی پر چلے اور اسے فرمایا کہ میری قمیض، میرا دامن پکڑ کے تو بھی آ۔ دریا پار ہوا تو وہ شاگرد کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے کیسا عظیم الشان نبی عطا فرمایا ہے، ایسا عظیم الشان معجزہ دکھانے والا ایسا نبی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ایسا نبی کبھی نہ آیا ہوگا نہ آئے گا۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے، چونکہ وہ امتی تھا تو اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو پیچھے کر کے آیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف زبانی باتیں تھی۔ جس طرح ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت ہی قبول کرنے والا آدمی جس کو نماز کی توفیق نہ ملتی ہو، مجھے بتائیے انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے یا اس کا مال قیمتی ہے؟ بولیے۔ جان قیمتی ہے نا۔ اس کی دلیل یہ ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں اپنے اوپر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں،
اگر آپ کے پاس زمین ہے کو بنی بارو آہے وہ بھی کھپائندہ آئیو پانچی صحت جے متھاں، اگر زیورات ہیں وہ بھی آپ بیچ دیتے ہیں، کس لیے؟ جان بچے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی جان جو ہے اس کے مال سے اسے عزیز تر ہے، اسے زیادہ محبوب ہے۔ تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں نہ دے سکے، جو اپنا وقت، نماز کے لیے وقت نکالنا ہے آپ نے، اور چونکہ کاروبار بند کرنا ہے، بظاہر کیا ہے کہ آپ نے اپنا مال بھی دیا، بند کیا۔ اب وہی اعلیٰ حضرت والی بات یاد کریں، دکان اس لیے بند نہیں کرتے گاہک آئیں گے تو واپس چلے جائیں گے، اور جناب میری جو انکم ہے اس میں کمی آ جائے گی، تو نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی تجھے وہ کھلا رہا ہے، نماز پڑھے گا تو تجھے نہیں کھلائے گا، نہ فرمانی کر رہا ہے پھر بھی دے رہا ہے، تو فرما برداری کرے گا۔ آپ بلا تمثیل بلا تشبیہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، ایک باپ ہے اس کی اولاد میں سے ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، زیادہ کس کو عزیز رکھتا ہے؟ تو فرما بردار کو نہیں دے گا؟ یہ کیسی لوجک ہے، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ بہرحال تو جس طرح ہم نعرے لگاتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی اپنا وقت نہیں دے سکتے، اپنا مال اس کی راہ میں نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے؟ جب ادنا چیز نہیں دے سکتے تو اعلیٰ چیز کیسے دیں گے؟ جان تو بڑی چیز ہے، آپ تو مال نہیں دے سکتے، آپ تو اپنا وقت نہیں دے سکتے، نعرے لگانے میں کیا ہے؟ نعرے تو ہزاروں لگا لو، دعوے بڑے بڑے کر لو، لیکن سب بلا دلیلیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دوسرے کاموں کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا یہ امتی، واہ کیا اللہ نے مجھے نبی عطا کیا ہے، ایسا نبی نہ کبھی آیا ہوگا نہ کبھی آئے گا، اللہ کا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، جو مادر ذات اندھوں پر ہاتھ پھیرے اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا ہے، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے، ہاں مردوں پر یعنی مٹی کے پرندے بنا کر وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ پرندہ بھی پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کون سا بناتے تھے؟ چمگادڑ بناتے تھے۔ کون سا؟ چمگادڑ، جسے میرے خیال ہے سندھی میں چمڑو چاہے وہ یہ صحیح چمگادڑ، اور چمگادڑ عجیب الخلقت پرندہ ہے، تفاسیر نے لکھا اس بات کو، یعنی یہ ایسا ہے کسی بھی پرندے کی مادہ کو ماہواری نہیں آتی، لیکن چمگادڑ کی جو مادہ ہے اسے ماہواری بھی آتی ہے، یہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے جس طرح انسان ہنستے ہیں۔ اب پرندہ بنانا ہو تو کوئی سا بھی بن سکتا تھا، لیکن سب سے ایک مشکل قسم کا جو پرندہ تھا اللہ کے نبی عیسیٰ وہ بناتے تھے، اور اس میں دم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دم کرتے تھے۔ دیکھو اللہ والوں کے دم میں کتنا دم ہے کہ وہ بے جان سا پرندہ عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی برکت سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا اور اڑتا چلا جاتا تھا۔ اب ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا یہ امتی کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بولیے، معلوم تھا نا؟ جی۔ پھر آپ نے پوچھا کیا یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں ترقی ہوئی، اضافہ ہوا، تیرا یقین بڑھا؟ اس نے کہا حضور بالکل بڑھا، میرا ایمان مضبوط ہوا۔ آپ آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک ہرن، کچھ تعداد میں ہرن کھڑے تھے وہاں پر، آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ اب مجھے بتائیے، ہرن کو جب آپ نے اشارہ کیا تو ہرن سر جھکائے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آپ نے ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار ہوا، کھایا، تناول فرمایا، ساتھی نے، شاگرد نے بھی کھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی پوچھا جب دریا عبور کیا، تیرے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کہا حضور ہوا۔ کہا اچھا پھر یہ بتا کہ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا حضور 2 تھی۔ پھر آگے بڑھے، ہرن ذبح ہوا، وہ تناول کیا،
تو کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے کیسا نبی عطا کیا ہے، انسان تو انسان، جانور بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ بھائی شکار کب شکاری کے پاس آتا ہے؟ شکار تو بھاگتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے نبی عیسیٰ آپ کے تو اشارے پر شکار خود چل کر آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے ذبح کر دیجئے۔ جیسے حضور کے پاس قربانی کے جانور اپنی گردنیں آگے کرتے تھے کہ حضور اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح کریں، یہاں جانوروں کو آپ کس طرح باندھتے ہیں، پھر کتنے لوگ مل کے انہیں گراتے ہیں، قابو کرتے ہیں، بدک جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ لیکن سرکار نبی کریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، آپ کو اللہ نے ایسا اعزاز دیا جو جانور بھی سمجھتے تھے، اپنی گردنیں لا کے آگے کرتے تھے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے ہمیں ذبح کر دیجئے، یہ اعزاز ہمیں عطا فرمائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر پھر وہی نعرے بازی، سبحان اللہ، اللہ نے کیا نبی عطا کیا ہے، ایسا نبی میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس نے کہا حضور ہوا۔ کہا پھر بتا روٹیاں کتنی تھی؟ یعنی آپ اسے بچانا ہی چاہ رہے تھے، لیکن خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ نبی سے بغاوت دین ختم، نبی سے غلط بیانی دین ختم۔ آپ نے کہا اچھا، پھر آگے چلے تو ایک پہاڑ کی کنارے میں 3 اینٹیں سونے کی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ میری ہے، ایک اینٹ تمہاری ہے، اور ایک اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو شرمسار ہوا، اب بات کھل گئی کہ 3 روٹیاں تھیں، اب بات واضح کر دی آپ علیہ السلام نے۔ اب کہنے لگا اب بھی دنیا کی لالچ، اب بھی مان رہا ہے تو سونے کی تیسری اینٹ لینے کے لیے کہتا ہے حضور معافی چاہتا ہوں، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، لہٰذا یہ جو تیسری اینٹ ہے یہ مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ہم نے دنیا کا کیا کرنا ہے، یہ تینوں اینٹیں تم اپنے پاس رکھو، لیکن اب سے ہمارا اور تمہارا سفر ختم، ہمارا اور تمہارا ساتھ ختم۔ آپ آگے روانہ ہوئے، اس کو وہاں چھوڑا۔ اب دنیا کہتے ہیں کہ جو زن، زر اور زمین یہ تینوں خون لیتی ہیں، زن، زر، زمین، یہ 3 زے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ خون لیا ہے، خون بہا اس کے پیچھے۔ ڈاکو آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک آدمی کے پاس 3 اینٹیں ہیں، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ 3 ڈاکو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم برابر برابر تقسیم کریں گے۔ ایک کو کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ اب جو 2 دوست تھے وہ آپس میں پرانے دوست تھے، ایک ان کے ساتھ وہ جو نیا آدمی، نیا ڈاکو مل گیا تھا، نیا ڈکیت، اسے بھیج دیا کہ تو جا کے کھانا لے کر آ۔ پیچھے انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ یہ آئے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس طرح 1.5 اینٹ ہمارے حصے میں آئے گی، اسے کیوں دے، یہ تو آج ملا ہے ہمارے ساتھ۔ ہرس ادھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں زہر ملا کے ان دونوں کو کھلا دوں، یہ دونوں مر جائے اور 3 اینٹیں میں لے لوں۔ وہ آدمی کھانا لے کر آیا زہر ملا ہوا، جب پہنچا منصوبے کے مطابق ان 2 ڈاکوؤں نے اس تیسرے کو جو کھانا لینے گیا تھا اسے قتل کر دیا۔ اب مزے سے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانے میں چونکہ زہر ملا ہوا تھا وہ دونوں بھی مر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ سونے کی 3 اینٹیں وہاں پر ویسے کی ویسی پڑی ہیں، اور 4 لاشیں اس کے ساتھ پڑی ہیں، سڑ رہی ہیں، انہیں کسی نے کفن بھی نہیں دیا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی غسل دینے والا، 4 لاشیں پڑی ہیں۔ تو آپ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر،
اللہ اکبر. جس نے بھی دنیا کی طلب کی ہے، جو بھی دنیا کے پیچھے چلا ہے، دنیا نے اس کا یہی حال کیا ہے، اس کا حال یہی ہوا ہے. یہ دنیا نے کس سے غافل کیا؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. آج اسی دنیا کے پیچھے ہمیں، اور ہمیں اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کرے، یہ تمہیں غافل نہ کریں. تاج اساں جو دکانوں، اساں جو پراپرٹیوں، اساں جا مال و اسباب، اساں جو اولادوں، اساں غور کیوں یہ اتنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جے ذکر کھاں اساں کے غافل کرے رہیوں آہن. میں چونکہ انڈسٹریل ایریا میں کی طرف رہتا ہوں، مزدور طبقہ زیادہ ہے. اب وہ ایک دکان پر حضرت ایک دکان پر پیچھے میں بیٹھا تھا، آگے وہ آپس میں فون پہ بات کر رہے ہیں. ایک مزدور ہے، وہ فون پہ گل آئے تو پانچی گھر والی کے چاہے تو کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پر بہترین سوٹ بن رہے لیڈیز، ذرا سیٹ کی توجہ آگے پیچھے ہو تو 3-4 سوٹ لے کر آؤں گا. ہانے چھاجے لائے پہنچی اولاد لائے، چھوکرین لائے، ننھن بیبی سوٹ ٹھان پایا. اب اچھا ہے اللہ جے ذکر کھا اولاد غافل کیو، مال و اسباب غافل کیو. انسان حرام کیوں کھاتا ہے؟ اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے، اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، اولاد کو اچھا پڑھانے کے لیے، اولاد کو اچھا پہنانے کے لیے حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے، سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت میں مبتلا ہو جاتا ہے، چوری میں، ڈکیتی میں، جھوٹ میں، غلط بیانی میں، ملاوٹ والا مال بیچنے میں. کس لیے؟ اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے. تو بتائیے اللہ کے ذکر سے اولاد نے غافل کیا یا نہیں کیا؟ کیا. یہی اولاد قیامت کے دن، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام کے لقمے سے بڑھا ہے، انسان کھائے گا تو اس میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی نا، طاقت آئے گی جسم میں. جو جسم حرام کے لقمے سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. یہی اولاد جب ان پر قیامت کے دن جنت حرام ہوگی، اور کس کی وجہ سے؟ ماں باپ کی وجہ سے، ان کی پرورش کرنے والوں کی وجہ سے. یہ اولاد قیامت کے دن اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر کھڑی ہوگی. باپ کہے گا میں تو تمہاری وجہ سے عذاب میں ہوں، میں نے رشوت لی تو تمہاری وجہ سے، میں نے غلط کام کیے تو تمہاری وجہ سے، آج میرا گریبان تم پکڑ رہے ہو. یہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ یا اللہ، ہم پر جو جنت حرام ہوئی، ہمارا جو جسم حرام کے مال سے بڑھا اور اس پر جنت حرام ہوئی تو ہمارے باپ کی وجہ سے ہوئی ہے، مجرم ہمارا باپ ہے. تو بتائیے یہ حرام کاری ہمیں فائدہ دے گی؟ یہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اللہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں کی. آج سائنس کہتی ہے ایک لقمے کا اثر 40 دن انسان کے پیٹ میں رہتا ہے. کتنے دن؟ 40 دن. اور حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا جس پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. 40 دن تک اس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے. تو یہ اولاد ہمیں غفلت میں ڈال رہی ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ پہلا جز ہے فَاذْكُرُونِی کا، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر میں نماز بھی شامل ہے. اور اس ذکر سے غفلت کا سبب کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. ہمیں اس اسباب پر غور و فکر کرنی چاہیے اور اس نعمت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارا ذکر فرمائے گا. اور آخری بات ہے اس کی، وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو.
شکر کی توفیق اسے ملتی ہے جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں فلاں کے پاس تو بنگلہ ہے, اس کے پاس تو گاڑی ہے, یہ تو کروڑ پتی آدمی ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر انسان کا اگلا جملہ ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ عورتیں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جو گھروں میں میری آواز سن رہی ہیں, وہ جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتی ہے تو پھر وہ شوہر سے کہتی ہے تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہمارا باپ ہمارے لیے کیا کر کے گیا؟ وہ فوت ہو گیا ہے, وہ انتقال کرے ویو. تو انہیں جے پانچے پی جے پٹھیاں اولاد جو ایئں چوے تو اساں جے پی اساں جے لائے چھا کیو آ؟ او بھائی تو پاپ تنجو وجود ای تنجے پی جے کرے آہے. تو اج کیترو بھی وڈو عہدے دار آں, تو ڈاکٹر آں, تو منسٹر آں, تو وزیر اعظم آں, تو وزیر اعلیٰ ہیں, تو دنیا جی کہڑی بھی بلا آہیں, جیکر تو کچھ بھی آہیں تو تنجو وجود پیرا آہے پو تنجا عہدہ آہن, ای تنجو وجود تنجے پی جے کرے آ, تنجی ماں جے کرے آ. ای تو پانجے عہدن تے ناز کرے, پانجے ماں پی کے یہ چوے تو مجھے ماں پی مجھے لائے چھا کیو آ؟ انہن پانجے وقت میں پانجو قربانو ڈنیو, انہن کیے وقت گزاریو, یہ اوہے جانن تھا جنہ تو پی تھیندے ای تو پانجی اولاد جے لائے محنت ای مشقت کندے تو پو تو کھاں پوچھندا سے تو پانجی اولاد لائے چھا کیو آ؟ پو خبر پوندی گھنے بھی ہیں سو آ. جیکو جن وقت مرحلے میں گزرندو آ وہ سمجھندو آ گال کے حرام کھاں بچنو آ. وشکرولی, شکر جلائے ضروری آہے تمہاں پان کھاں ہیٹھیاں کے دسو تنہ تمہاں کی شکر جی توفیق. کیڑی بڑی گال آ ہن وٹ اللہ تعالیٰ ہن کے اترو ڈنو آ, منہ کے چھا ڈنو تھیں؟ سجو بیماریوں موسیٰ آہن, سجو تکلیفاں موسیٰ آہن. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کے جیکا ہکڑی اکھ ڈنی آن یا کروڑن میں بھی کاتھے نہ ملندی آ. چون سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ نے جو تمہیں دل دیا ہے, اگر یہ دل نہ ہو تم زندہ رہ سکتے ہو؟ میں آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے اگر آفر کروں آپ دل نکال کے دیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی میں ہی مر جاؤں گا تو لاکھوں کروڑوں میرے کس کام کے, پھر بعد والے اس پر جھگڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیو, پھر کہتے ہو کہ میرے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے. ان کو دیکھو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور رکھا ہے, تمہیں اندازہ ہو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم سے قیامت کے دن, آنکھوں کی نعمت ملی تھی, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا اس نعمت کو کیسے خرچ کیا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہماری نوجوانوں کی اکثریت غلط کاری میں مبتلا ہے. چونکہ میں حکمت سے وابستہ بھی ہوں, نوجوان طبقہ جو میرے پاس آتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, غلط کاریوں کی وجہ سے پریشان آتا ہے. تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے. نعمتیں ہیں یہ آنکھیں اور ہاتھ. پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی, جو لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں ملتی تھی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمتیں تمہیں دی, تم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ بتاؤ, جواب دو. اور آج یہ جو آسمان ہے چوتھے آسمان پر, یہ جو سورج ہے چوتھے آسمان پر ہے, اس کا منہ بھی اوپر کی طرف ہے. قیامت کے دن اس کا منہ نیچے کی طرف کر دیا جائے گا, اس کا منہ نیچے کی طرف کر دیا جائے گا. اوپر کی طرف ہے. جون جولائی میں گرمی کے موسم میں کیا حال ہوتا ہے ہمارا, روڈ پر ننگے پاؤں کھڑے ہو سکتے ہیں آپ. اور زمین قیامت کے دن تانبے کی ٹرامے جی, زمین ٹرامے جی تھی ویندی یا مٹی جی نہ ہوندی. ای سج جو منہ زمین جی طرف تھیندو, چوتھے آسمان تے سجا, تڏहिं بھی ایترو گرم آہے قیامت جے ڏींहुं سوا نیزے جے فاصلے تے ایندو.
انسان کے اگھاڑے پیر انہیں زمین تے بہاریو ویندو پوچھو ویندو سوالات پوچھا ویندا دے خبر جوانی کیے گزاری دے خبر مال دولت کیے کمائی کیے خرچ کئی تو بدھایو ان وقت میں مانو پانجے پگھر میں بڑی رہا ہوندا کہ ہمت ہوندی جواب ڈیڻ جی تو کیے ناشکری کہو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو نعمتانی مغبون کثیر من الناس الصحت والفراغ بل نعمتوں اہڑیوں آہن کثیر مانو اکثریت انسانن جی ان بن نعمتن جے کرے دھوکے میں آ نعمت بھی دھوکے میں وجھندی آ مال دولت نعمت آہے یا نہ ہے لیکن ظلم کیو تو نعمت سا تمہاں دھوکو کھا دو نبی سے فرمایو بن نعمتوں اہڑیوں آہن جن جے کرے اکثر مانو دھوکے میں آئیں وہ کہڑیوں آئیں بس آخری گالیوں آئیں تمہاں بھی تھکے آئے ہو بدھایا بن نعمتوں کہڑیوں آئیں فرمایا الصحت والفراغ نمبر پہریوں صحت تندرستی والفراغ فراغت یعنی واندکائی فراغت وقت جو تمہاں کے ملن یہ نعمتوں آہن اللہ سائیں تمہاں کے صحت عطا فرمائیا اج تمہاں بھی ہی کرے اللہ جی بارگاہ میں عبادت کرے سگو تھا اج تمہاں خدمت خلق کرے سگو تھا اج تمہاں مجاہد بن جی سگجو تھا اللہ تمہاں کے صحت عطا فرمائیا اج تمہاں کے فراغت بھی آہے تمہاں وٹ وقت بھی آہے لیکن تمہاں انہیں جے باوجود بھی سمجھو تا صحت انسان کے جنہ صحت ہوندی آ تندرست توانو ہوندو آ تو سمجھندو آیا ہی ماں جنہ بیمار تھیندو آ تو انہیں کے سجا پیر فقیر سب یاد ہی نہ ہے تو کونے چھنیندو آ پھر سارے واسطے لگاتا ہے اللہ مجھے صحت عطا فرما دے میں یہ بھی کروں گا میں وہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا میں وہ بھی کروں گا ہمارا چڑھو وڑتے ہیٹ جو ڈٹھائیں تو ڈجنو ہو چون بڑا ایڈو وڈو وڑ ماں تو متھے چڑھی آیا ہے ہن ہیٹ کی لہاں اب نیچے کیسے اتروں درخت سے متھے اللہ سائیں کے عرض تو کرے مجھا مولا خیر سا ہیٹ لا جی لہندم لہن سائیں تجھی راہ میں ماں اٹھ صدقو کنم تھورو ہیٹ تھیو چے مجھا مولا بس تھورو اجا ہیٹ لا ماں گؤں یا میں صدقو کنم اجا ہیٹ تھیو چے مجھا مولا بس تھورو بچو آ باقی ہیٹ لا ماں بکری صدقو کنم اجا ہیٹ تو مجھا مولا ککڑ صدقو کنم ہیٹ تو مجھا مولا آنو صدقو کنم جن ہیٹ لہی آئے چے مولا جے کو چڑھے وہی صدقو کرے ماں نہ چڑھندم نہ صدقو کنم جو چڑھے وہی صدقہ کرے انسان جن پھاسندو آ پو چوندو آ مجھا مولا بس ہانے جان چھڑا ہانے ماں نماز پڑھندم اے بھی کنم وہ بھی کنم الصحت مجھا دوستو صحت وڈی نعمت آ اللہ سے تواں کے عطا فرمایا ان جو فائدو وٹو صحت ان جے لائے نہ ہے تواں پانجو وقت ضائع کرو فضولیات میں مبتلا تھیو سجو ڈی وئی سوشل میڈیا ہے کارا کا مطلب جی گال ہی نہ ہے بس تواں رکو بس ہے کارا یوٹیوب فیس بک تواں کے چھا حاصل جو تواں 2-3 کلاک لگائے چھا حاصل جو تواں کے سوائے گناہن جے سوائے وقت جے ضیاء جے اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرمایا فراغت عطا فرمایا بزرگن فرمایو آ تفسیر روح البیان نے گال کے لکھیو آ تو قیامت جے دی اللہ تبارک و تعالی جی بارگاہ میں سبنی کھان سخت سوال ای سخت حساب جن نعمتن جے بارے میں تھیندو وہ صحت ای فراغت آ واندکائیا ای صحت آ انہیں کہ یہ نہ سمجھو تمہاں باندھا آئیو بس سمی سجو ڈی سمی گزاریو سجو ڈی وہی گزاریو فضولیات میں کیرم بورڈ میں فلاں میں گیمن میں بیو کچھ نہ کافے بھی 5 وقت ملن تھا پہلا مانو اسپتال ویندو ایک بے کا حال احوال پوچھندو ہانے موبائل بھرسا ویٹھے جی خبر نہ ہے کیر ویٹھو آ جے کڈھن تواں انہیں جی تیمارداری کیو انہیں کھا
پوچھو انہیں جی طبیعت جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پوچھن تے بھی تمہاں کے ثواب عطا فرمائی دعا کہ رسا افتن کمن میں لگی ویا سے اللہ کریم کا دعا ہے تو اللہ تعالیٰ